مولانا احمد سعید حضرت کے صاحبزادے جو مرحومہ کے جن کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا اس حادثے میں جب سے حادثے کی اطلاع سنی ہے تب سے میری طبیعت پر بے انتہا اثر ہے۔ مفتی اسامہ کو میں نے بلایا تھا، میں تب بستر پر پڑا ہوا ہوں، ان کو بلایا، ان سے حال سنا اور ان کو کہا کہ مجھے جو آگے کی خبریں ہیں وہ دیتے رہیے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے خاندان کے لیے، اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور خاص کر کے ایسی صاحبزادی کہ جس کے وجود سے پورے خاندان کو راحت ملتی تھی، پورا خاندان جڑا ہوا تھا، اور جس نے حضرت مفتی صاحب کی پوری زندگی بڑی خدمت کی ہے، اس کے چلے جانے سے جو اثر طبیعت پر ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے، اور پھر وہ اس کی والدہ پر اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن ہم چونکہ ایمان والے ہیں اور ہمیں ایمان کے تقاضوں کے مطابق چلنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے، صبر اور نماز۔ اس لیے اس موقع پر ہمارے اسلاف کرام، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پاکیزہ عمل ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور آپ کے صحیح سچے متبعین کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تھی، اب اسی نے لے لی۔ ان للہ ما اعطی ولہ ما اخذ وکل شیء عندہ بمقدار، کہ اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لیا وہ اسی کا تھا، دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت پر اس کو جانا ہے۔ ہمارا بھی وقت مقرر ہے۔ اس موقع پر ہمیں شریعت نے جو جملہ سکھلایا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں بڑی تسلی ہے کہ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں۔ گویا اس میں بڑی تعلیم تو یہ آ گئی کہ اگر اللہ نے ہمارے پاس سے اس میں سے کسی چیز کو لے لیا تو اس پر ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ مالک حقیقی تو وہ ہے، یہ چیز ہمارے پاس چند دنوں کے لیے جو ہے عاریت کے طور پر، استعمال کے طور پر تھی۔ اللہ نے ہمیں ان کو دیا تھا تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور وہ ہم کو فائدہ پہنچائیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی فائدہ پہنچایا۔ اچانک اس طرح ان کے ہمارے درمیان سے اٹھ جانا واقعتاً بڑے صدمے کی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کوئی بتلایا گیا کہ اللہ نے اگر اس میں سے کسی کو لے لیا ہے تو وہ آج ہم سے پہلے گیا ہے، کل ہمیں بھی وہیں جانا ہے اور وہیں اسے جا کر ملنا ہے۔ ہمارا کوئی عزیز اگر آج کسی بیرون ملک کا سفر پر جاتا ہے تو اس کی جدائی اور فراق سے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب یہ معلوم ہو کہ کچھ دنوں کے بعد ہم بھی وہاں پہنچ جانے والے ہیں تو اس وقت میں تسلی ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم کو بھی وہیں جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال پر فرمایا تھا، انا بک لمحزونون یا ابراہیم، ابراہیم تمہارے جانے سے ہم کو بڑا حزن اور غم ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر حضرت بھائی محمد حنیف صاحب، حاجی محمد حنیف صاحب کے گھر میں جو ہے ان کی بیوہ اور ان کا مولانا احمد سعید اور دوسرے تمام اہل تعلق کی خدمت میں اپنی طرف سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے اور اپنی طبیعت کو اس کے مطابق بنانا ہے۔ اس پر اللہ راضی ہوگا، اور سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو ساری نعمتوں کا مالک وہی ہے، وہ ہمیں اس سے اچھی نعمتیں دے گا۔ تو بہرحال اس موقع پر
ضرورت ہے صبر کی. بھائی احمد سعید سے بھی میں عرض کروں گا کہ وہ تو ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کی ساری چیزیں ان کے علموں میں ہے، لیکن ایسے موقع پر آدمی وہ ساری چیزوں کی طرف سے ظہور ہوتا ہے. لیکن بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے والد بزرگوار کی استقامت اور صبر کو یاد کریں کہ ان کے والد حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے صاحبزادے کی موت پر کیسے صبر کا اور کیسے استقامت کا مظاہرہ کیا تھا. کہ انہی کے بیٹے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر و استقامت سے کام لیں اور دوسروں کو تسلی دیں، ٹوٹ نہ جائیں. یہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لیا، وہی انشاءاللہ اس کا نعمت بدل آپ کو عطا فرمائے گا یہاں دنیا ہی میں، اور نہیں تو آخرت میں تو ملنے والا ہی ہے. اس لیے میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، خود بھی ہمت سے کام لیں اور دوسروں کو بھی ہمت دلائیں. آپ اگر ہمت سے اور استقامت سے کام لیں گے تو آپ کو دیکھ کر دوسروں کو صبر حاصل ہوگا. میں بھی برابر دعا کرتا ہوں، جب سے حادثے کا علم ہوا ہے میری طبیعت اسی میں لگی ہوئی ہے. میں نے مفتی اسامہ کو بلایا تھا، حال معلوم کیا تھا، اور اس کے بعد سے ان کو کہہ رکھا ہے کہ کوئی بات پیش آئے تو بتاتے رہیں. بہرحال ان تمام جو خاص خصوصی تعلق رکھنے والے وہی اور تمام عام تعلق رکھنے والے اہل تعلق کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی مدد حاصل کریں. اس موقع پر نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے موقع میں آپ حضرات کو حقیقی صبر سے نوازے. اور ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یہ دعا آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی قلب کے اوپر صبر کی کیفیت کو ڈالنے والے ہیں اور قدموں کو ایسے موقع پر مضبوط کرنے والے ہیں. میں اسی درخواست کے ساتھ اپنی بات پوری کرتا ہوں اور آپ حضرات کے لیے دل سے دعا گو ہوں. احمد خان پوری ڈابل سے. اور اس موقع پر جو ہے خصوصی دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کی جو وفات پا چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرماوے، ان کی حسنات کو قبول فرماوے، ان کی سیئات سے درگزر فرماوے اور ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغیچہ بنائے. یہ تو شہداء ہیں اور شہداء مرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں. اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفایاب فرمائے، اللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر علاج کا انتظام فرماوے اور جو بھی علاج ہو ان کے حق میں مفید صحت ہو. یہ میری دلی دعا ہے. بس اسی میری عرض پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.